حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو ہم نے سماعت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پہلو میں نمایاں نظر آتے ہیں، تو علم کے معاملے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں شخصیت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ چیز حضرت علی کو سکھا دی، ہر وہ چیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا علم رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا علم رکھتے ہیں، فقہ کا علم رکھتے ہیں، ہر طرح کا علم رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی، دانش مندی عطا فرمائی، ہر شعبے میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کے کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ 2 آدمی سفر پر تھے اور دونوں ہمراہ مل کر سفر کر رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اور وہ ایک وقت کھانے کا ہوا تو کھانا کھانے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان لگ چکا تھا، اور ایک نے اپنی 5 روٹیاں نکالی، دوسرے نے اپنی 3 روٹیاں نکالی۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص جو مسافر تھا، جا رہا تھا، وہ بھی ان کے پاس آتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ کوئی مسافر آئے تو اسے اپنے ساتھ کھانے میں بٹھاتے تھے۔ مہمان نوازی عرب کے خون میں، اور عرب کی مہمان نوازی اتنی مشہور ہے کہ وہ مہمان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، تو اسی دستور پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں مسافروں نے اس تیسرے مسافر کو مہمان بنا لیا اور کہا کہ دسترخوان لگ چکا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ تو تینوں مل کر کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ جو مہمان تھا اس نے 8 اشرفیاں نکالی اور دونوں کو دی اور کہا کہ آپس میں بانٹ، اور وہ چلا گیا۔ چلا جانے کے بعد اب ان دونوں میں سے جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، تیری 3 روٹیاں تھیں، تو ایسا کر تو 3 اشرفیاں تو لے لے، 5 اشرفیاں میں لے لیتا ہوں۔ 8 اشرفیاں اس نے دی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے دونوں نے مل کر اس مہمان کو کھانا کھلایا ہے، تو مجھے تو حق چاہیے، برابر چاہیے، جتنا تو لے گا اتنا مجھے چاہیے۔ تو پھر یہ معاملہ دونوں میں سلجھ نہیں رہا تھا، بحث بڑھتی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ کراتے ہیں، اور فیصلہ کرانے کے لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا قصہ سنایا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 3 روٹیوں والے مسافر سے کہا کہ بھائی 3 وہ جو تمہیں دے رہا ہے، 3 اشرفیاں تمہارے لیے اچھا ہے، تم سے 3 کو لے لو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس نے دی ہے تو برابر میں لینا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حق کے ساتھ لینا چاہتا ہے تو پھر تیرا حق صرف 1 اشرفی کا بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ حق ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق کو اس طرف کر دینا جس طرف حضرت علی ہے، تو آپ ہمیشہ حق ہی کا فیصلہ کریں گے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ 1 اشرفی میرے حصے میں کیسے آتی ہے اور میرا حق کیسے ہے، مجھے حساب سمجھا دیں، میں خوشی خوشی آپ کے فیصلے کو ماننے کو تیار ہوں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور اس کے تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، تم دونوں کھانے کو بیٹھ گئے تو تیسرا مسافر آ گیا، تو تم اپنی روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو۔ 3 روٹیوں کے ٹکڑے کیے جائے تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور 24 ٹکڑوں کے بعد تم نے تینوں نے مل کر وہ کھانا کھایا، تو تینوں نے مل کر برابر کھانا کھایا، تو تینوں نے 8 روٹیوں کے ٹکڑے کھائے، تینوں نے 8 روٹیوں کے ٹکڑے کھائے، اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہیں، جس میں سے 8 تم نے خود کھائے اور جو 1 بچا وہ تم نے مہمان کو کھلایا۔ اور تمہارے جو ساتھی تھے اس کی 5 روٹیاں تھیں، اور 5 روٹیوں کے 15 اس کے ٹکڑے ہوئے، اور 15 میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھا لیے، اور 7 ٹکڑے جو بچے وہ اس نے مہمان کو کھلا دیے۔ تو مہمان کو 7 ٹکڑے اس نے کھلائے، اس نے 7 اشرفیاں اس کی، اور تم نے صرف 1 ٹکڑا کھلایا، تو 1 اشرفی تمہاری۔ یہ فیصلہ آپ نے حساب سمجھایا
وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میں پہلے بھی تم سے راضی تھا، اب بھی میں تم سے راضی ہوں، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ ایک اور مشکل واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش ہوا تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل اور دانش مندی کے ذریعے اس کا فیصلہ فرمایا۔ وہ فیصلہ یوں تھا کہ دو عورتیں ایک ہی مکان میں ان کے جزکی کا سامان ہوا اور دونوں کو بچے پیدا ہوئے، اور دونوں میں سے جو ہے ایک کو لڑکا ہوا اور ایک کو لڑکی ہوئی، لیکن دونوں عورتوں نے دعویٰ کر دیا کہ لڑکا میرا ہے۔ ایک ساتھ دونوں کی پیدائش ہوئی تھی، ایک کمرے میں پیدائش ہوئی تھی، دوسرا کوئی گواہ نہ تھا ان دونوں عورتوں کے سوا، اور دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ جو لڑکا ہے وہ میرا ہے، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اب یہ فیصلہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچا، ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں فیصلہ پہنچا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت پر ابھی فائز نہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں پہنچا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ منگائے، گواہ تو کوئی نہیں تھا، اور دونوں عورتیں پھر گواہ نہیں ہے تو دوسری بات ہوتی ہے کہ قسمیں کھلائی جاتی ہیں، دونوں عورتیں قسمیں کھانے لگیں کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ اب مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تو میں سیدھے حضرت علی سے رابطہ کرتا تھا، حضرت علی کے پاس چلا جاتا، تو انہوں نے اس فیصلے کو حضرت علی کے پاس لے گیا اور کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ہمارے پاس ایک سخت مشکل مسئلہ آیا ہے اور جس کا فیصلہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، آپ اس میں میری مدد کریں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت آسان ہے، تم ایسا کرو، دونوں عورتوں کا دودھ جو بچوں کے لیے دودھ پلایا جاتا ہے تو ان کو تنہائی میں پردے کے اندر دونوں عورتوں کو اپنا دودھ نکالنے کو کہو ایک برتن میں، اور دونوں کا پیمانہ برتن کا ایک ہی ہو، ایک ہی پیمانے میں اتنا ہی پیمانہ دودھ نکالا جائے، اور دودھ نکالنے کے بعد اس دودھ کو وزن کیا جائے، جس کا وزن زیادہ ہوگا جس عورت کا، لڑکا اس کا، اور پھر ویسا ہی کیا گیا۔ ایک پیمانہ تھا، مطلب دودھ اور پانی ناپنے کا پیمانہ لیٹر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اور وزن کے لیے ہم اسے تولتے ہیں، تو لیٹر کے لیے جس سے استعمال کیا جاتا تھا اس پیمانے میں دودھ نکالا گیا اتنے ہی مقدار میں، اتنا ہی جو اس کا پیمانہ تھا، ماپ تھا، پیالہ تھا یا برتن تھا، جو دونوں کا دودھ اتنا ہی نکالا گیا، لیکن جب اسے تولا گیا تو ایک عورت کا وزن زیادہ نکلا، ایک عورت کا وزن کم نکلا، تو پھر جس کا وزن زیادہ تھا، جس کے وزن کا دودھ کا وزن زیادہ تھا، لڑکا اسے دے دیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے علی تم نے یہ فیصلہ کیسے نکالا؟ تو حضرت علی نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے دگنا رزق عطا کیا، تو مرد کے لیے دگنا رزق ہے، عورت کے لیے اس سے آدھا رزق ہے، اور اس سے میں نے جانا کہ جو عورت ہوتی ہے، جو مرد جسے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے دودھ میں بھی ڈبل غذا ہوتی ہے، دگنی غذا ہوتی ہے، اور جسے عورت لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے دودھ میں جو ہے آدھی غذا ہوتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کا علم تھا، ہر فیصلے کو آپ قرآن مجید سے جو ہے اسے آغاز کیا کرتے تھے۔ ایک آخری واقعہ کے علم کا وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے تو ڈنکے بجتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کے لیے خود جبریل امین آتے ہیں زمین پر۔ جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اس وقت حضرت علی خلافت پر فائز تھے، تو اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور تمہارے علم اور حکمت کے قصے بڑے سنے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ آپ بہت علم رکھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی، پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، اور پھر کہنے لگے کہ اس وقت جبرائیل نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، تو لہٰذا میرے سامنے جو کھڑا ہے یا تو وہ جبرائیل ہے یا میں جبرائیل ہوں۔ تو جبریل آمین کہتے ہیں کہ امیر المومنین مان گئے آپ کے علم کو اور آپ کی حکمت کو۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، طاقت میں ہو تو سب سے نمایاں نظر آتے ہیں، علم اور عقل کی باتیں آئیں تو اس میں بھی سب سے نمایاں نظر آتے ہیں، سخاوت کے معاملات میں آتے ہیں تو اس میں بھی سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہر اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ایسی ہیں کہ جو بھی ان کی باتیں سنتا ہے ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ ان کی محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا اور وہ گمراہ ہو گئے، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے والے تھے اتنے نفرت کی ان سے کہ انہیں سولی چڑھا دی۔ تو تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہوگا کہ تم سے نفرت کرنے والے لوگ نفرت کی حد کر دیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور تم سے محبت کرنے والے لوگ بھی محبت میں جب آگے بڑھ جائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔